دیتی ہے اپنے پر پہ لاتی ہے۔ الحمد اسکول کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے اسکول انتظامیہ کی جانب سے بڑے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے مختلف خاکے، نظم، ملی نغمے، تقاریر اور اپنی خیالات پیش کیے۔ اس کہانی کے ذکر سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، آخر کیا ہے یہ کرپشن؟ اختیارات کا غلط استعمال۔ لیکن رکیے، بات اتنی معمولی نہیں، بات اتنی معمولی نہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا ملک اربوں خربوں کا مقروض ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے غریب کی بیٹی فوقوں مر رہی ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے اولاد برائے فروخت کے بورڈ لگ رہے ہیں۔ 20 کلو میک اپ منہ پہ لگایا ہوا ہے، پھر بھی میک اپ لگا رہی ہے تو۔ شرم آئے گی تجھے کبھی؟ پڑے آپ کو ہائے، اماں کو بھی بدوانے دینے لگے ہو۔ کبھی تو خاموش ہو کر بیٹھو۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف مجھے نہیں، تجھے ہو رہی ہے لڑکی۔ پروگرام میں بچوں کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے والدین نے بچوں کو داد دی۔ اسکول کے ڈائریکٹر سر اشفاق اور سر اشتیاق نے بچوں کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لینے والے بچوں میں شیلڈ اور انعامات تقسیم کیے۔ پوزیشن لینے والے بچوں کے والدین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسکول انتظامیہ کی محنت سے ان کے بچے آج پوزیشن ہولڈر بن گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سر اشفاق اور سر اشتیاق کی اپنے اسکول کے بچوں پر محنت کسی سے ڈکی چھپی نہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے بچوں کا گھر میں رہن سہن اور بڑوں سے ادب سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے۔ ہب ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بچوں اور اسکول کے ڈائریکٹر سر اشفاق کا کہنا تھا، الحمدللہ سے یہ ہمارے جو ہے 2 سال کی جو ہے محنت ہے، ٹھیک ہے، جس پر جو ہے ہم نے کافی اچیومنٹ حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تقریباً 70 پلس ہمارے کیڈٹس BRC NTS یہاں تک کہ نیوی میں بھی سلیکٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہاں پر جو ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکول بھی ہے۔ انسٹیٹیوٹ پہلے تھا ہمارا، یعنی انسٹیٹیوٹ سے مطلب اکیڈمی ہمارے پہلے تھی، پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بچوں کے اندر جو خامیاں دیکھے تھے اس حساب سے ہم نے جو ہے اپنے اسکول کو انیشیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسکول میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے T1 T2 T3 اور مڈ، یہ جو ہے ہم جو ہے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ T1 ٹیسٹ میں جو ہے ہمارا 1 چیپٹر آتا ہے، T2 ٹیسٹ میں ہمارے 2 چیپٹر آتے ہیں، T3 ٹیسٹ میں ہمارے 3 چیپٹر ہوتا ہے۔ پھر ان تینوں کا T1 T2 T3 کو ہم مرج کرتے ہیں، پھر ایک مڈ ٹرم آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کو جو ہے ہم یہیں سے ہی کلیئر کرتے ہیں۔ 70% ہمارا بچہ یہیں سے ہی کلیئر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اکیڈمک لیول پر جاتا ہے، اکیڈمیز میں جاتا ہے، تو اکیڈمیز میں جو چیزیں ابھی چھٹیاں کی ہیں، کوئی بھی معاملات ان کے ہو گئے، گھر پہ کوئی معاملات ہو گئے، اس پر جو ہے پھر وہ اکیڈمیز میں ہمارے جو ہے اکیڈمیز میں اپلائی کرتا ہے یا وہاں پر جوائن کرتا ہے اسے، اور جس پر وہ وہاں پر کلیئر کرتا ہے باقی ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ محمد علی، الحمد سائنٹیفک اسٹڈی آف اسکول۔ کیا یہ آج اسپیچ کیا آپ نے، اس کو کیا آج میں نے اسپیچ کی تھی تعلیم یہ سکھاتی جینے کا سلیقہ کے اوپر۔ تو تھوڑا سا ہمیں سنائیں اس اسپیچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم جناب صدر، آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے اسے روشن خدا کرے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی بھی اقرا پڑھ کے نام سے نازل ہوئی، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر یہی تعلیم ہے جس کی بدولت انسان اپنے زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے، اور پھر حقیر سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتا ہے، اور پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ میرا میسیج یہی ہے کہ تعلیم ہی ہر کچھ، اگر تعلیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں تعلیم کے علاوہ اور کچھ ضرور نہیں ہے، صرف ایجوکیشن از دا گڈ تھنگ ان دا ورلڈ۔ میں نے اس اسپیچ میں یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سب سے پہلے نبی ہمارے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشکلات کے بعد ہمیں اسلام قبول کروایا، انہوں نے ہمیں
اپنی جو ان مشکلات کے ذریعے سے بہت سی تعلیمات ہمیں دی کہ اسلام قبول کرو. بہت سے تعلیمات، بہت سے غزوات میں شرکت کی ان لوگوں نے، بہت سے غزوات میں شرکت کی اور ہمیں بتایا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم لوگ صرف اسی کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. اسی حوالے سے میں نے اسپیچ کی تھی. اس پروگرام میں نے اسپیچ میں حصہ لیا تھا. اسپیچ آن گلوبل وارمنگ اینڈ ووکیبلری کمپٹیشن تھے. ہمارے کم از کم 300 ورڈز تھے، وہ ہمیں یاد کرنے تھے، ہمیں کمپٹیشن کرنا تھا. تو بس ووکیبلری کمپٹیشن تھا اور اسپیچ تھی. یہاں پہ پڑھائی بہت اچھی ہے. میرے کو تو لگتا ہے صرف سب سے اچھا اسکول یہی ہے کیونکہ ادھر ہی سب سے اچھی پڑھائی ہو رہی ہے. میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ادھر ہی کریں، آپ دوسرے اسکول میں فیس دے رہے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہے، اور یہاں پر آپ ان کو دیں کیونکہ یہاں پہ پڑھائی اصل مطلب پڑھائی کا یہیں پر ہے. باقی صرف ایسے ہی فیس لے رہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں ایجوکیشن لینی چاہیے، ہر بچے کو ایجوکیشن لینی چاہیے. کیا یہ خاکہ تھا، یہ ڈرامہ، اس میں آپ نے کیا میسیج دیا لوگوں کو؟ اس میں میسیج دیا گیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی صحیح سے خدمت کریں اور ان کے دعا لیتے رہیں اپنے، تاکہ وہ آخرت میں ہمارے کام آئے. تو آپ بھی یہ اس طرح کرتے ہو یا دوسروں کو صرف نصیحت کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے قدم پہ چلنے کے لیے. ابھی دیکھتے ہیں اللہ جو ہوتا ہے، ہم سے کوشش کر رہے ہیں. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علمد جو اسکول ہے میزان بینک کے قریب ہی ہے. یہاں پر سر اشفاق اور سر اشتیاق کی یہ محنت ہے کہ یہاں پر جس طرح سے بچوں نے جو محنت کی ہے اور جو ایگزامس ہوئے اس میں جو یہاں ہم نے کچھ بچوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے کافی جو ہے سر اشفاق محنت کرتے ہیں. اور سر اشفاق سے بھی جب ہم نے بات کی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ وہ پہلے 10 سال مختلف اسکولوں میں ٹیچنگ کرتے تھے، اب انہوں نے اپنی محنت سے یہ اسکول بنائی اور محنت سے یہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو ہم نے ان سے بات کی تو ہم نے دیکھا کہ بچے بھی کافی جو ہے اس میں وہ جوش تھا، توانائی تھا کہ وہ جس طرح سے ایک ولولہ انگیز اسپیچ کر رہے تھے اور مختلف پروگرامز میں انہوں نے حصہ بھی لیا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پیرنٹس بھی آئے تھے تو انہوں نے بھی سر اشفاق کی اس محنت کے حوالے سے کافی تعریفیں کی. ان کا کہنا تھا کہ دوسرے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو اسکولز ہیں ان میں اپنے بچوں کی جو ہے ایڈمیشن کرائیں تاکہ ان کا مستقبل سنور جائے. اپنے میزبان مصطفیٰ حسنی کو اب ٹی وی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.